نے تاجروں کی فضیلت بیان کی کہ اسلام میں آپ کے پاس اگر دو آپشن ہو، ملازمت یا بزنس، تو آپ نے کس کو ترجیح دینی ہے؟ بزنس کو۔ شریعت کا مزاج ہے، اس میں بہت سارے دلائل ہیں۔ ہمارے نبی نے بزنس کیا، صحابہ میں زیادہ تر تجارت کرتے تھے، قرآن میں تجارت کا جگہ جگہ تذکرہ ہے، حدیث میں ترغیب ہے۔ یہ حدیث ہے کہ اللہ نے میری امت کے 10 حصوں میں سے 9 حصے روزی تجارت میں، اگرچہ یہ حدیث کی سند پہ کلام ہے لیکن یہ کوئی اتنی کمزور حدیث نہیں ہے کہ اس کو ایک پہلے سے ثابت شدہ فضیلت حدیث میں ہے نا تجارت کی، تو اس کی فضیلت کے طور پر بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اس پہ کسی نے کہا کہ بھئی اس سے تو یہ پتا چلا کہ پھر ملازمت بہت بری چیز ہے۔ کہ ملازمت کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک وہ ملازمت ہوتی ہے جس میں آپ کسی بڑے ویژن کا حصہ ہو، وہ ملازمت شریعت میں اس کی ترغیب ہے۔ مثال کے طور پر آپ ملک کی حفاظت کے لیے فوج میں جاتے ہو، ہے تو یہ ملازمت، لیکن آپ کا ہدف کیا ہے؟ ایک ملک کی کنٹری کی حفاظت کرنا۔ اس میں پیسہ بھی کم ہوگا، جو تاجر لوگ جتنا کما لیتے ہیں اتنا ایک فوجی بیچارہ جو بارڈر پہ لڑنے والا تھوڑی کماتا ہے، لیکن یہ ملازمت بہت محبوب ہے اگر آپ کی نیت اچھی ہے۔ اسی طرح آپ کسی یونیورسٹی میں ٹیچر ہو، آپ کہتے ہو یار میں ٹیچنگ کے شعبے میں جاؤں گا، تو اچھا ٹیچر سوسائٹی کو ملے گا تو اچھی معلومات دنیا میں پھیلیں گی۔ ٹیچنگ کا شعبہ کیا ہے؟ ایک مقدس ہے، بشرطے کہ جو پڑھا رہا ہو وہ ٹھیک چیز پڑھا رہا ہو۔ اسی طرح کوئی ڈاکٹر بنتا ہے تو وہ بھی ملازم، سرکاری ہسپتال کا ملازم ہوگا یا پرائیویٹ ہاسپٹل کا ملازم ہوگا۔ اتنا پیسہ ڈاکٹر نہیں کماتے ہیں جتنا تاجر کماتے ہیں، اور ڈاکٹر کی جتنی محنت ہوتی ہے نا اتنا ڈاکٹر کما نہیں سکتا۔ لیکن آپ اس ملازمت کو برا کہنا شروع کر دو، یہ بہت بری بات ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ ڈاکٹر کا شعبہ اتنا مقدس ہے کہ انسانی جان کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ ایک ملازمت وہ ہے جس میں آپ جاب کر رہے ہو، آپ کو ایک مخصوص تنخواہ مل رہی ہے، فائدہ کمپنی کو ہو رہا ہے اور کمپنی بھی انسانیت کو کوئی بڑا فائدہ نہیں پہنچا رہی۔ جیسے آپ کولڈ ڈرنک کمپنی میں جاب کر رہے ہو، شوگر کے مریض بنا رہی ہے، لوگوں کا ویٹ کیا کر رہی ہے؟ گٹکا کمپنی میں جاب کر رہے ہو، پان کمپنی میں، سگریٹ کمپنی میں جاب کر رہے ہو، تو بھائی ایسی جگہ جاب کرو جہاں انسانیت کو فائدہ ہو۔ لیکن اگر کسی بڑے ویژن کا حصہ نہیں بن رہے آپ، کو انسانیت کے لیے زیادہ مفید چیز نہیں ہے، پھر ملازمت نہیں کرنی چاہیے۔ پھر کس کو فوکس؟ پھر اپنا ٹماٹر کا ریڑی لگا لے آدمی، سمجھ رہے ہو نا؟ باس کی چاپلوسی سے بہتر ہے کیا لگا لے؟ ٹماٹر کی ریڑی لگا لے آدمی۔ اس کی ہم حوصلہ شکنی کرتے ہیں، اس ٹائپ کی ملازمتوں کی۔ لیکن حوصلہ شکنی کرنے کے باوجود بھی ایسے ملازمین کو برا بلا نہیں کہتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ کہ یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے کہ سارے تاجر بن نہیں سکتے، کیونکہ جب آپ تجارت کرو گے تو تجارت بڑے پیمانے پر چلانے کے لیے آپ کو ملازمین چاہیے۔ یہ دنیا کا نظام ہے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کے درمیان معیشت کو، رزق کو تقسیم کر دیا ہے، لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، سب کو ایک جیسی دولت نہیں دی ہے تاکہ بعض لوگ بعض کو کیا بنائیں؟ اپنے ماتحت رکھیں۔ یہ دنیا کا نظام ہے، یہ چینج نہیں ہو سکتا۔ تو السلام نے بھی ضرورت کے وقت ملازمت کی ہے کہ نہیں کی ہے؟ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مصر سے چل کے مدین گئے کیونکہ قتل کا کیس تھا آپ کے اوپر، تو آپ مدین گئے ہیں، تو اب وہاں کیا بزنس کرتے بھائی؟ موسیٰ علیہ السلام کو پھر 10 سال کے لیے ملازمت ملی بکریاں چرانے کی، تو موسیٰ علیہ السلام نے چرائی بکریاں، 10 سال چلائی ہیں۔ تو آپ اگر خدا نخواستہ ملازمین کو علی الاطلاق برا بلا کہنا شروع کر دو گے کہ جاب بری ہے، اس پر اعتراض ہوگا۔ موسیٰ کلیم اللہ جن کی لاکھوں کروڑوں انسان جن کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے، ہم بھی یہ کہتے ہیں بھائی تجارت کو ملازمت پہ ترجیح دو، کوشش کرو۔ لیکن اگر نہیں ہو پا رہا ہے، یہ ہر ایک میں نہیں ہو پائے گا، یہ تو جو ہو دنیا کو مسافر خانہ سمجھ کے بولو گزارا چلاؤ، کوئی بات نہیں یار۔ جو کروڑ پتی بزنس کرنے والے ہیں وہ بھی لمبے ہو جائیں گے تھوڑے دنوں میں، اور جو بیچارہ کہیں چوکیداری کر رہا ہے وہ بھی خبر میں جا کے کیا ہو جائے گا۔ اور یہ جو چیزوں پہ فخر کرنا، میرا موبائل، میری گھڑی،